اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان ختیجہ فاروق مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ اہم ٹاپک مکروہات نماز ہے۔ تو اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر ابی حالی بخاری۔ تو جی خواہر، میرا آپ سے اس موضوع کے متعلق پہلا سوال یہ ہے کہ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ جی، مکروہ سے مراد وہ ساری چیزیں ہیں جس سے انسان کو کراہت ہوتی ہے، جس سے ہمیں بچنا چاہیے اور جن کا ترک کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان کو انجام دے دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ جی بالکل، مکروہ سے مراد وہ چیزیں کہ جس سے کراہت آتی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس کو ترک کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی اسے انجام دے دیتا ہے، اس کے انجام دینے سے عذاب نہیں ہوگا۔ تو جی خواہر، آپ بتائیے گا کہ مکروہات نماز کسے کہتے ہیں؟ جی، نماز میں چند چیزیں ایسی ہیں جو کہ مکروہ ہے اور جن سے بچنا بہتر ہے اور جن کا ترک کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان سے نہیں بچتا، ان کو انجام دے دیتا ہے تو اس کی نماز تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے نماز کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ جی بالکل، مکروہات نماز سے مراد کہ ایسی چیزیں کہ جو نماز کو مکروہ کر دیتی ہیں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان کو ترک کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ان کو ترک نہیں کرتا، اگر ان کو انجام دیتا ہے تو اس سے نماز تو ٹھیک ہے، لیکن نماز کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تو جی خواہر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو نماز کو مکروہ کر دیتی ہیں؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ نماز مکروہ کر دیتی ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ جو سب سے پہلی چیز نماز کو مکروہ کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان نماز کے دوران اپنے چہرے کو ہلکا سا دائیں یا بائیں پھیرے، کیونکہ اگر وہ زیادہ اپنا منہ پھیر لے گا، زیادہ ادھر ادھر کر لے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس لیے اگر وہ ہلکا سا اپنا منہ دائیں یا بائیں طرف پھیر لیتا ہے تو اس کے لیے مکروہ ہے۔ دوسری چیز جو نماز میں مکروہ ہے وہ آنکھوں کو بند کرنا ہے یا آنکھیں ادھر ادھر پھیرنا ہے۔ تیسری چیز جو نماز میں مکروہ ہے وہ نماز میں ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیلنا ہے۔ چوتھی چیز جو نماز مکروہ کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز میں کوئی دعا، کوئی ذکر یا کوئی سورت دیکھ کر پڑھیں تو یہ نماز میں مکروہ ہے۔ پانچویں چیز جو کہ نماز میں مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے کسی کی کان لگا کر باتیں سنے تو یہ نماز میں مکروہ ہے۔ چھٹی چیز جو نماز میں مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان نماز نیند کی حالت میں پڑھے، یعنی جس حالت میں انسان کو نیند آ رہی ہو اور انسان اسی حالت میں نماز پڑھ لے تو یہ مکروہ ہے۔ ساتویں چیز جو کہ نماز میں مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو واش روم جانے کی حاجت ہو اور انسان اسی حالت میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز مکروہ ہے۔ آٹھویں چیز جو نماز میں مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان تنگ جرابیں پہن کر نماز پڑھے۔ نویں چیز جو کہ نماز میں مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ مرد نماز پڑھتے ہوئے اپنی داڑھی سے کھیلیں، اور ہر وہ کام جو آپ کے خشوع و خضوع کو ختم کر دے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی توجہ ہٹا دے وہ نماز میں مکروہ ہے۔ ماشاءاللہ، خواہر نے ہمارے سامنے مکروہات نماز بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آمین۔ تو جی مومنین کرام، جس طرح سے خواہر نے بتایا وہ چیزیں کہ جو نماز کو مکروہ کر دیتی ہے، سب سے پہلے انسان اپنے چہرے کو تھوڑا سا دائیں بائیں پھیرے، کیونکہ زیادہ پھیرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اس لیے اگر انسان اپنے چہرے کو تھوڑا سا دائیں بائیں پھیرے گا تو اس کی نماز مکروہ ہے۔ اسی طرح انسان نیند کی حالت میں نماز پڑھے تو مکروہ ہے۔ اسی طرح انسان اپنے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے، یہ بھی مکروہ ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ کھیلے اور نماز پڑھے، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح انسان حالت نماز میں دعا یا قرآن کو دیکھ کے پڑھے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نماز کی حالت میں اگر کسی کو واش روم جانے کی حاجت ہے، اسی دوران وہ نماز پڑھے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح تنگ جرابیں پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اور مرد حضرات کے لیے ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر وہ اپنی داڑھی کے ساتھ کھیلے گا تو اس کی نماز مکروہ ہے، یعنی وہ ہر کام کے جو خشوع و خضوع کو ختم کر دیتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں انسان کی توجہ کو ہٹا دیتا ہے، اسے انجام دینا مکروہ ہے۔ تو جی خواہر، میں واقعی بہت زیادہ امپریس ہوئی ہوں کہ آپ نے بہت اچھا، آپ کا حافظہ ہے، آپ نے بہت اچھا بیان کیا۔ امید ہے کہ مومنین کرام بھی اس پروگرام سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔